ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی ایک معروف آیت مبارکہ کا اردو ترجمہ ہے، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹ ہی جانا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم کئی نسلوں سے قرآن مجید سے بیگانے ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نشانی سے نہ واقف ہے بلکہ بے خبر بھی ہے۔ آج کے موضوع کو اسی آیت مبارکہ کو لیتے ہوئے ہم موضوع پر بحث کریں گے، بلکہ تعمیر کعبہ سے لے کر بتوں کی عبرت تک اس ویڈیو میں تمام عنوانات کا ذکر کیا جائے گا، اور اس ویڈیو میں اساف اور نائلہ کی پوری کہانی کو بیان کیا جائے گا، جو ایک بدترین گناہ کی شکل میں جیتے جاگتے انسانوں سے پتھر کے بتوں میں تبدیل ہو گئے اور صفا اور مروہ کے مقام پر نصب کر دیے گئے۔ ایمان افروز واقعات کی تفصیل میں جانے سے قبل حسب دستور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر نصب کیا گیا تھا، یہ وہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ پیارے دوستو، جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی یا بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ حشر کیا کہ وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں ایسے دلچسپ اور عبرتناک واقعات ملتے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا دے کر تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے ایک زندہ مثال اساف اور نائلہ ہے۔ اساف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد زن تھے۔ نائلہ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہتی تھی۔ وہ اپنے قبیلے میں اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی، وہ فاحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور اس قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلہ کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یالا تھا۔ اساف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت جلد خباثت میں تبدیل ہو گئی۔ دونوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لی اور جب کبھی انہیں موقع ملتا دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہا، اور جب اس کی خبر ان کے گھر والوں کو پتہ چلی وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب بنی جرم کا قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا، یہ دونوں اساف اور نائلہ بھی اس قافلے کے ساتھ چل دیے۔ قافلہ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو یہ حج کے ایام چل رہے تھے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس وقت لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، قافلہ ابھی بہت پیچھے ہی تھا، یہ دونوں وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں خانہ کعبہ کے اندر زنا میں مشغول ہو گئے۔ ان کی اس خباثت پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا اور سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ اس طرح کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر خباثت میں مصروف عمل تھے تو اس وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گوشت کے جسم پتھر کے بن گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ دو زندہ انسان اب پتھروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ جیسے ہی بنی جرہم کے قبیلہ کے لوگ خانہ کعبہ پہنچے اور کعبہ کا دروازہ کھولا تو دونوں بدبخت اساف اور نائلہ پتھر بنے کھڑے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں کس جرم کا ارتکاب کیا ہے
لوگوں نے ان کے پتھروں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے رہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ پیارے دوستو، صفا اور مروہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں۔ انہی پہاڑیوں پر چڑھ کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیخ اور بچے تھے، جو شدت پیاس سے بے قرار تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ پہاڑیاں مقدس مانی جاتی تھیں اور حجاج کرام ان پر چڑھ کر جذبہ عقیدت سے طواف کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اساف اور نائلہ کے بتوں کو صفا اور مروہ کے مقام پر رکھ دیا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر جائے گا تو ان بتوں کو ایک ایک جوتا مارے گا۔ 1 سے 2 نسلوں تک یہ عمل جاری رہا اور کچھ عرصہ کے بعد لوگ صرف انہیں ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم کر دی اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جہالت کی انتہا کر دی اور انہیں محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا، اور قبیلوں میں ان کی محبت کی داستان کو بڑے فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کے دیوتا اور دیوتی قرار پائے۔ پیارے دوستو، 5ویں صدی تک تو اساف اور نائلہ کے بتوں کو بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا، جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اساف اور نائلہ کے بتوں کو چھوتے تھے۔ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کے طواف کر رہا تھا۔ جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا اور ان بتوں کو چھوا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ تو اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ ان کو دوبارہ چھو کر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سختی سے کہا، کیا تمہیں منع نہیں کیا گیا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور میں اس بات کی بھی قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن نبوت کی روشنی کا سورج طلوع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ پیارے دوستو، جب 10ویں ہجری میں اللہ تعالیٰ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد حرمین شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے اور بڑے بتوں کو توڑ ڈالا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے تمام بتوں سے پاک کر دیا، اور پھر آپ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور پھر اساف اور نائلہ کے بتوں کو بھی توڑ ڈالا۔ پیارے دوستو، ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اساف اور نائلہ کے بتوں کو صفا اور مروہ پر رکھا۔ شیطان نے ان کو اتنا گمراہ کیا کہ وہ لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم میں جسے خانہ کعبہ کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس کو سفر کے طور پر بیان کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑتے اور اس کے اس عمل پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس داستان کو داستان عشق بنا دیا اور اساف اور نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ پیارے دوستو، بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں یہی حالات نظر آتے ہیں، جہاں پر اگر کوئی سنگین جرم کرے تو اسے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ فریڈم، آزادی، خیال اور لبرلزم اور خباثت ہر قسم کی برائی کو بہتر انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی برائی اور فتنے سے دور رکھے اور شیطان کی چالوں سے ہمیں بچائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ
اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔